زکوٰۃ ہے کن چیزوں پر، وہ کون سے اموال ہیں، کون سا مال ہے جس کے اوپر زکوٰۃ لازم؟ جن چیزوں پر زکوٰۃ فرض ہے انہیں قابل زکوٰۃ اموال کہتے ہیں۔ ہر مال پر زکوٰۃ فرض نہیں ہے۔ زکوٰۃ فرض ہے سونے پر، چاندی پر، مال تجارت پر، کرنسی پر، پرائز بانڈ پر، مخصوص جو مویشی ہیں چرائی کے جانور ان پر، سال کا اکثر حصہ جو کھلا چریں اور جنگل میں چریں ان پر زکوٰۃ فرض ہے، اور عشر کا جو نظام ہے وہ کھیتی باڑی پر ہے۔ تو مجموعی طور پر یہ 6 چیزیں مل جاتی ہیں: سونا، چاندی، کرنسی، مال تجارت، چرائی کے جانور اور فصلیں وغیرہ۔ یہ چند چیزیں آپ نے بیان فرمائی کہ جن کے اوپر زکوٰۃ لازم ہوتی ہے، تو بہت ساری چیزیں اور بھی ہیں، ان کے علاوہ کسی چیز پہ زکوٰۃ لازم نہیں ہے؟ ہو سکتا ہے وہ بہت ساری چیزیں مال تجارت میں آتی ہوں، سونا نہ ہو، چاندی نہ ہو، کرنسی نہ ہو، چرائی کے جانور نہ ہو، لیکن مال تجارت میں آتی ہوں۔ لیکن مال تجارت ہوگی تو زکوٰۃ فرض ہوگی۔ چلیں اس تناظر میں کچھ سوالات کرتا ہوں تو آپ جوابات ارشاد فرمائیں۔ پہلا سوال آپ ارشاد فرمائیے مفتی صاحب کہ ایک سے زائد گاڑیاں اگر کسی کے پاس ہیں تو ان پہ زکوٰۃ ہوگی یا نہیں؟ اگر استعمال کی ہیں تو اس پر زکوٰۃ فرض نہیں ہے۔ خریدتے وقت بیچنے کی نیت کی تھی اور تاحال وہ نیت برقرار ہے، استعمال میں لے کر نہیں آیا، کرائے پر نہیں دی۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے جو بیچنے والی گاڑیاں ہوتی ہیں انسان اس کو چلا بھی لیتا ہے، یہ استعمال یہاں ہم اس استعمال کی نفی نہیں کر رہے۔ مراد یہ کہ ایک آدمی نے اپنے یوز کے لیے اب رکھ لی، اب بیچنے کی نیت ختم ہو گئی، اب زکوٰۃ فرض نہیں ہوگی۔ دوسرا سوال یہ ہے کہ رہائشی گھر بعض اوقات بڑا ہوتا ہے یا ایک سے زائد گھر ہوتے ہیں تو ان پہ زکوٰۃ ہوگی یا نہیں؟ آپ نے خود بیان کر دیا، رہائشی کا مطلب یہ ہے کہ مال تجارت نہیں ہے، تو ایسے گھر پر زکوٰۃ فرض نہیں ہوگی۔ اسی طرح تیسرا سوال یہ ہے کہ بعض اوقات گھر کا کچھ حصہ یا دوسرا گھر کرائے پہ دیا ہوا ہوتا ہے تو اس پہ زکوٰۃ ہوگی یا نہیں؟ کرائے پر جو چیز دی جاتی ہے تو ظاہر بات ہے اس کے خریدتے وقت بیچنے کی نیت نہیں ہوتی بلکہ رکھنے کی نیت ہوتی ہے، تو کرائے پر چلانا جو ہے یہ مال تجارت کی نفی کرتا ہے، تو ایسے مکان پر زکوٰۃ فرض نہیں ہوگی۔ ہاں جو آمدنی حاصل ہو رہی ہے وہ اگر نصاب کے سال میں جو بھی ہوئی وہ رقم کے ساتھ جمع ہو جائے گی۔ چوتھا سوال یہ ہے مفتی صاحب، ہیرے جواہرات جیمز جو ہوتے ہیں تو ان کے اوپر زکوٰۃ ہوگی یا نہیں؟ استعمال کے ہیں تو ان پر زکوٰۃ فرض نہیں ہے۔ جس طرح سونا ہے، سونا چاندی وہ کسی مقاصد کے لیے بھی ہو اس پر زکوٰۃ فرض ہے، لیکن ہیرے جواہرات جو ہیں وہ سونا چاندی نہیں ہے۔ اگر بیچنے کے لیے خریدے ہیں تب تو زکوٰۃ فرض ہے، ورنہ زکوٰۃ فرض نہیں ہوگی۔ پانچواں سوال مفتی صاحب یہ ہے کہ ہوم ڈیکوریشن ہوتا ہے، گھروں کو سنوارنے کے لیے، سجانے کے لیے بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں، ان پہ زکوٰۃ ہوگی یا نہیں؟ جی نہیں، یہ چیزیں چونکہ مال تجارت نہیں ہے تو ان پر بھی زکوٰۃ فرض نہیں ہے۔ چھٹا سوال، آرٹیفیشل جیولری پر زکوٰۃ ہے یا نہیں؟ آرٹیفیشل جیولری اگر کوئی دکان میں رکھ کے بیچتا ہے اس کو تو زکوٰۃ دینی ہوگی، لیکن استعمال کے لیے اگر ہے تو اس پر زکوٰۃ فرض نہیں ہے۔ ساتواں سوال، بھینس بکری وغیرہ لوگ دودھ کے لیے گھر میں پالتے ہیں، ان پہ زکوٰۃ ہے یا نہیں؟ گھر میں پالتے ہوں یا پھر کسی کا باڑا ہو تو فی زمانہ جس طریقے سے یہ چیزیں پالی جاتی ہیں ان کو خرید کر گھاس ڈالنا پڑتا ہے، تو جس پالتو جانور کو یا دودھ کے لیے رکھا ہوا ہے اس کو خرید کر گھاس ڈالنا پڑتا ہے سال کے اکثر حصے، اس پر زکوٰۃ فرض نہیں ہوگی۔ آٹھواں سوال، قربانی کے لیے جانور پالا، اس پر زکوٰۃ ہوگی یا نہیں؟ اپنا جانور پالا ہے، قربانی اس کی کرے گا تو ظاہر بات ہے مال تجارت نہیں ہے۔ ہاں اگر کوئی کام کرتا ہے اور اس نے جانور خریدے ہیں کہ جناب قربانی کے موسم میں بیچے گا، اب یہ جانور مال تجارت ہو جائیں گے، اب زکوٰۃ فرض ہوگی۔ نواں سوال، فیکٹری کے لیے مشینیں، کمپیوٹرز وغیرہ، ان پر زکوٰۃ ہوگی یا نہیں؟ مشینری جو ہے یہ رکھنے کے لیے ہوتی ہیں، بیچنے کے لیے نہیں ہوتی۔ فیکٹری کی بات کر رہے ہیں ہم، کوئی کمپنی ایسی ہے جو مشینیں بیچتی ہے، ہم اس کی بات نہیں کر رہے۔ تو فیکٹریوں میں جو مشینیں ہیں یہ بیچنے کے لیے نہیں ہوتی، ان پر زکوٰۃ فرض نہیں ہے۔ اسی طریقے سے جو ساز و سامان ہے، آفس کا ساز و سامان اور ساز و سامان، ان پر بھی زکوٰۃ فرض نہیں ہے، سوائے اس کے کہ مداربت کا معاملہ نہ ہو تو اس کا حکم الگ ہے۔ 10واں سوال، پے بل رقم پر زکوٰۃ ہوگی یا نہیں؟ زکوٰۃ کا جب بھی حساب لگایا جاتا ہے تو پے بل کو مائنس کیا جاتا ہے، جو آپ نے دوسروں کا دینا ہے اس کو مائنس کر کے دیکھتے ہیں آپ کے پاس کیا بچ رہا ہے۔ 11واں سوال، اگر کوئی قابل زکوٰۃ چیز اپنی رہن پر رکھوائیے تو اس پر زکوٰۃ ہوگی یا نہیں؟ قابل زکوٰۃ چیز مثال کے طور پر سونا ہے اور وہ گروی رکھوایا ہوا ہے، رہن پر رکھوایا ہوا ہے، اس پر زکوٰۃ فرض نہیں ہے۔ اور 12واں سوال ہے، ماہانہ آمدنی، انکم جو ہے، اس پر زکوٰۃ ہوگی یا نہیں؟ بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جو بھی انکم ہو رہی ہے پورے سال میں جو کمایا سب پر زکوٰۃ دینی پڑے گی، یہ غلط فہمی ہے۔ اصل یہ ہے کہ نصاب کا سال جب پورا ہوتا ہے قمری اعتبار سے، اسلامی مہینوں کے اعتبار سے، اس دن قابل زکوٰۃ اموال میں سے آپ کے پاس کیا موجود ہے۔ پورا سال جو کھایا، کمایا، خرچ کیا، اس کا حساب نہیں ہے۔ تو اگر ہم دیکھیں تو بہت کم سرمایہ پر زکوٰۃ ہوگی، کیونکہ انسان جو کماتا ہے سال کے اندر اکثر تو اس کا کھا جاتا ہے، استعمال ہو جاتا ہے، مختلف چیزوں میں چلا جاتا ہے۔ جب نصاب کا سال پورا ہو رہا ہے تو اس وقت یہ دیکھا جائے گا کہ قابل زکوٰۃ اموال میں سے
آپ کے پاس کیا کیا ہے اور آپ قرضے کو نکال کر دیگر شرائط کے پائے جانے پر اس پر زکوٰۃ دیں گے.